دریائے چناب برے صغیر کی دل میں بہنے والا یہ عظیم دریا جو اپنی موجوں میں صدیوں کی تاریخ، تہذیب اور محبت کی کہانیاں سموئے ہوئے ہے۔ اس کا آغاز ہمالیہ کی برف پوش پہاڑیوں سے ہوتا ہے۔ چناب کے کنارے وہ زمین ہے جہاں برے صغیر کی قدیم تہذیبیں پروان چڑھیں۔ یونانی فاتح سکندر اعظم جب 326 قبل مسیح میں اس خطے میں داخل ہوا تو اس نے چناب کو بھی عبور کیا۔ بعد میں مغل دور آیا۔ بادشاہ اکبر نے اس دریا کے کنارے کئی قلعے اور باغ تعمیر کروائے۔ جہانگیر اور نور جہاں نے دریائے چناب کو اپنی محبت کی علامت بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ نور جہاں اکثر چناب کے کنارے شامیں گزارتیں اور دریا کی لہریں ان کی شاعری کا حصہ بن جاتیں۔ چناب کے کنارے صرف بادشاہ ہی نہیں بیٹھے، صوفیہ کرام نے بھی یہاں اپنے پیغام عشق و محبت کو عام کیا۔ حضرت شاہ شرف، حضرت شاہ عنایت اور دیگر اولیاء نے اس خطے کو محبت، بھائی چارے اور انسانیت کا مرکز بنایا۔ اور پھر آتی ہیں وہ لوک کہانیاں جو اس دریا کو امر بناتی ہیں۔ ہیر اور رانجھے کی محبت کی داستان، جس میں ہیر کا گاؤں دریائے چناب کے کنارے آباد بتایا جاتا ہے۔ رانجھا جب ہیر سے ملنے آتا تو یہ دریا ان کی خاموش گواہی دیتا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا اور یہ محبت خون میں نہا گئی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ چناب کی لہروں میں ہیر رانجھے کی آہیں سنائی دیتی ہیں۔ پھر ہے سوہنی ماہیوال کی کہانی۔ سوہنی روز رات کو کچی گھڑا لے کر چناب پار کرتی تاکہ اپنے محبوب ماہیوال سے مل سکے، لیکن ایک رات سازش کے تحت کچا گھڑا رکھ دیا گیا اور سوہنی ہمیشہ کے لیے چناب کی لہروں میں سما گئی۔ یہ کہانی آج بھی محبت کی لازوال مثال ہے۔ مرزا گھوڑے پر سوار ہو کر صاحبہ کو لے گیا، لیکن خاندان کی دشمنی نے ان کا عشق خون میں نہلا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ چناب نے ان کی جدائی کے آنسو اپنے پانی میں جذب کر لیے۔ انگریز دور میں جب نہری نظام بنایا گیا تو چناب کو پنجاب کی زرخیزی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ آج بھی چناب کے پانی سے لاکھوں ایکڑ زمین سیراب ہوتی ہے۔ اور پھر 2025 کے موسم مونسون نے دریائے چناب کی قوت کا ایک اور پہلو سب کے سامنے لا کھولا۔ چناب جو کبھی محبت کی داستانوں کا گواہ بنا، اس بار تباہی کی لہروں میں دھارا نظر آیا۔ 20 اگست کے بعد اس نے پنجاب کے سینکڑوں گاؤں زیر آب کر دیے، کھیت، فصلیں، گھر سب بہہ گئے، لاکھوں روزی روٹی سے محروم ہوئے، اور تاریخ نے ایک اور باب رقم کیا جس میں چناب کی طاقت اور ظلم دونوں سامنے آئے۔ یہی ہے دریائے چناب کی حقیقت۔ یہ صرف ایک دریا نہیں، بلکہ وقت، تاریخ، عشق اور تصوف کا وہ استعارہ ہے جو صدیوں سے بہہ رہا ہے اور شاید صدیوں تک بہتا رہے۔